نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي المتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صدر محفل قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت واجب الاحترام قبلہ بابا جی علی حسن جاوید دامت برکاتہم القدسیہ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ شان والا سید محمد الیاس چشتی مدث العلی، دیگر خلفائے اعظام، علماء کرام، ثنا خان مصطفیٰ اور قابل صد ادب و احترام یاران طریقت، اہل سلسلہ وابستگان، مریدین، سائلین، حاضرین، دنیا بھر کے سلاطین چشت کی توجہات لے کر میں آفتاب ولایت قبلہ حضور بابا جی عبدالغفور چشتی صابری معینی ان کے اس عظیم الشان عرس پاک کی تقریب کا آغاز کر رہا ہوں. شاید میری زبان میرے جذبات کا ساتھ نہ دے، مگر ایک مرد کامل کے عرس پاک میں شرکت اہل تصوف کے لیے معراج سے کم نہیں ہوتی. قبلہ حضور آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں. بات ساری عاجزی کی ہوتی ہے، محبت کی ہوتی ہے، نسبت کی ہوتی ہے، عقیدت و ارادت کی ہوتی ہے. جہاں یہ نسبت اور تعلق مستحکم ہو جاتا ہے پھر لفظوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے. ارادت پوری ہو تو لفظوں کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے. محبت آ جائے تو پتھر بھی محب ہونے کا شرف پا لیتے ہیں، اگرچہ زبان نہیں رکھتے. زبان نہیں رکھتے مگر محبت کا رشتہ جب مستحکم ہو جاتا ہے تو پھر پہاڑ کیا، درخت کیا، چشمے کیا، بھیڑ بکریاں کیا، ریوڑ کیا، بگیاڑ چیتے کیا. ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے، ہم مردان حق کی بات کر رہے ہیں. انسان اور ہوتے ہیں، انسان اور ہوتے ہیں، ناس اور ہوتے ہیں، الناس اور ہوتے ہیں. الناس اور ہوتے ہیں.
بھلے ہم لباس انسانیت میں بیٹھے ہیں، اولیاء انسان کا لیے بیٹھے ہیں، اپنا نام انسانوں جیسا لیے بیٹھے ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم ولایت ایک ایسا منصب ہے، اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے اگر عام انسان نہیں جانتے مگر اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے ولی کا حیا کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر مخلوق اگرچہ نبی اپنے دعوے کے ساتھ نبوت کا ڈنکا بجا رہا ہوتا ہے اور ولی خاموشی کے ساتھ بغیر دعوے کے نبی کو اپنی نبوت کا، رسول کو اپنی رسالت کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے اور دنیا پھر بھی نہیں مانتی۔ دنیا پھر بھی کتاب آئی ہوتی ہے، نبی کی صداقت منوانے کے لیے جبریل امی آیا ہوتا ہے، کتاب آئی ہوتی ہے، نبی اپنا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، رسول اپنی رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، مگر کسی کا امت دو لوگ، کسی سے 40، کسی سے 50، کسی سے 950 سال کے بعد صرف 30۔ کتاب بھی ہے، صحیفے بھی ہیں، فرشتے کا نزول بھی ہے، اللہ کی تحریر بھی ہے، نبی کی تقریر بھی ہے، فرشتے کا اعلان بھی ہے، مگر پھر بھی چند گنتی کے 2، 4، 10، 20، 50، 100 سے بھی زائد نہیں، 950 سال زمانہ بیت گیا ہے اور لوگوں اصل تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کتاب ہاتھ میں لے کے لوگ دین سے پھر جاتے ہیں۔ کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے اور دین سے پھر جاتے ہیں، نبی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ٹائٹل منافقت کا لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کتابیں پڑھ کے لوگ مرتد ہو گئے، نبی سامنے دیکھ کے لوگ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے۔ اگر کوئی نہیں بدلا تو معین الدین کا 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے سے کوئی مرتد نہیں ہوا۔ جن کو میرے غریب نواز نے پڑھا دیا تھا ان سے مرتے دم تک کوئی مرتد ہوا ہے تو کوئی ثبوت لاؤ۔ یہ کیا تھا؟ اب یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بات نبیوں کی پیچھے کی ہے، میں نے بات رسولوں کی ہے۔ نبی مکرم کے دور میں کیا لوگ منافق نہ تھے؟ جی لوگ منافق نہ تھے؟ آپ صحابی کی بات کرتے ہیں، بات کو سمجھنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوگا، توجہ چاہیے، آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ مجھ سے نہ سمجھائی گئی تو سمجھانے والے میں پہلو میں لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں، یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے گی۔ مجھے سمجھانا نہ آیا تو جنہوں نے مجھے سمجھایا ہے وہ آپ کو بھی سمجھا دیں گے۔ ہم سننے سنانے والے نہیں ہیں، ہم سمجھنے سمجھانے والے ہیں۔ بات کو
سمجھنا چاہیے، سننا نہیں سمجھنا چاہیے۔ عقل و دانش میں، فہم و ادراک میں بات اتر جائے۔ میں نے بات نبیوں رسولوں کی ہے اور دلیل میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز کی دے رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھیں گے کہ میں نے نبیوں سے ولی کو بڑھا دیا؟ نہیں، بات سننے کی نہیں ہے، سمجھنے کی ہے۔ میں جس غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، در حقیقت وہ بھی تو نبی کا ہی نائب ہے۔ میں جس نہر کی بات کر رہا ہوں، میں جس دریا کی بات کر رہا ہوں، باج وہ بھی تو مدینے کے سمندر سے لے رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولے اللہ کہتا ہے، توجہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے میں خالق سب کا ہوں، سب کا ہوں، کافروں کو، مشرکوں کا، بے ایمانوں کا، مجوسیوں کا، ہندوؤں کا، میں خالق سب کا ہوں۔ باری تعالیٰ مالک فرمایا سب کا ہوں، مولا تو رازق فرمایا سب کا ہوں، مولا کریم فرمایا سب کے لیے، فرمایا باری تعالیٰ رحیم فرمایا سب کے لیے، مولا سمیع فرمایا سب کے لیے، مولا بصیر فرمایا سب کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے میری ساری صفتیں ساری انسانیت کے لیے ہیں، مگر رب سب کا ہے، خالق سب کا ہے، مالک سب کا ہے، مگر قرآن میں کیا بجائے اعلان کرتا ہے میں اپنی صفات سے سب کا ہوں مگر ولی سب کا نہیں ہوں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فری علماء اہل سنت، اس کا اعلان ہے میں ولی سب کا نہیں ہوں۔ یاری کوئی دغا بازی تھوڑی ہوتی ہے، یاری کوئی عام بات تو نہیں ہوتی۔ فرماتا ہے رب سب کا ہوں، مجھے مانو پھر بھی نہ ماننے والا میں رب سب کا ہوں، میں مالک سب کا ہوں، میں خالق سب کا ہوں، میں اپنی جملہ صفات سے اپنوں بیگانوں دشمنوں سب کو نواز رہا ہوں، مگر سارا قرآن ایک بات فرمایا میری دوستی صرف اپنے یاروں کے لیے ہے۔ میں اپنا دوست صرف خاصوں کو بناتا ہوں۔ ساری نعمتیں عام ہیں، ولایت کی نعمت خاص ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمت ولایت کیا ہے؟ یہ خاص ہے، یہ ندو بھدو کو تو نہیں اپنا وہ دوست بنا لیتا نا، کیا خیال ہے؟ باری تعالیٰ کس کو بناتا ہے؟ فرمایا جو متقی، جو کون ہے؟ متقی ہے، صاحبان تقویٰ ہے۔ میں ایک اور راز کی بات کروں، اگر آپ ہضم کر لیں، جہاں اتنا کچھ ہضم ہو کر لیتے ہو یہاں یہ میری بات بھی ہضم کر لی، کیا خیال؟ ہاضمہ تو اس قوم کا بڑا مضبوط ہے، ہر شے ہضم ہو جاتی ہے۔ ایک بات تصوف میں یہ بھی ہضم کریں، علم طارق صاحب، علم اور کفر یاری کر لیتا ہے، علم اور کفر یاری بنا لیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ بڑا علم والا ہے تو کافر نہیں ہوگا، کیا خیال ہے؟ بڑے علم والا ہے، بڑا عالم ہے تو یہ کافر نہیں ہو۔ فرمایا چاہے علم میں فرشتوں کا بھی استاد ہو کبھی رون دیا جاتا،
کبھی لعنت کا توق گلے میں ڈلوا لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، رون کیا جاتا ہے۔ علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ذرا سمجھیے گا بات کو، علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، عمل کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، عبادت کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مسجد کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ مدینے کی بات پڑھنے قرآن بتا رہا ہے مسجد اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں، علم اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں، عمل اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں، مسجد اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں، اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں، کتاب اور کفر اکٹھے چل سکتے ہیں، ولایت اور کفر کبھی اکٹھے رہ نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ کتاب والے، کتابیں پڑھنے والے یزید کے ساتھ مل سکتے ہیں، داڑھی والے کفر کے ساتھ مل سکتے ہیں، اور اے مرد حق کا کہلانے والے، کسی کا ہو کے جینے والے، کسی صاحب نصاب، ان کا چہرہ ہے ام الکتاب، محبتوں کا نصاب، چہرہ ہے ام الکتاب تیرا، محبتوں کا ہے نصاب، یہ چہرہ محبتوں کا نصاب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رب نے کتاب سے مومن بعد میں بنائے ہیں، یار کے چہرے سے صحابی پہلے بنائے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ قرآن اترنا بند ہو چکا تھا، قرآن سے پہلے بھی نبی کا چہرہ تھا، اور قرآن کی آیتیں اترنا بند ہو چکی تھی، مگر پھر بھی ہدایت کا ذریعہ مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بند ہو گیا، قرآن بند ہو چکا ہے، نہیں آ سکتا، ایک لفظ ایک آیت بھی مزید نہیں ہو سکتی، مگر اس نبی کا نور، اس نبی مکرم کا نور، اس کی آنکھوں کا چین اور سرور، سادات اہل بیت آل مصطفیٰ، قرآن کا نزول رک گیا ہے، محمد کی آل کا آنا قیامت تک جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور میں اسی نکتے پہ یہ بھی راز آپ کو سمجھا دوں کہ آج امت میں یہ بڑا فتنہ ڈالا جا رہا ہے، اور امت کو آپس میں دست و گریباں کیا جا رہا ہے کہ کون اعلیٰ ہے، کون فضیلت والا ہے، کون برتر ہے اور کون کمتر ہے، کوئی اصحاب کی بات کرتا ہے، کوئی آل رسول کی بات کرتا ہے۔ میرے لیے دونوں طبقے سر آنکھوں پر، مگر ایک جملہ بتا رہا ہوں، صحابہ ان کی عظمت و شان میرے سر پر ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ عظمت و شان صحابہ میرے سر پر ہے، اور سر میرا در آل محمد پر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سب کچھ سمجھ جاؤ کہ میں نے کیا کہا ہے۔ صحابہ کی عظمت و شان، محبت ہمارے سر پر، اور سر در آل محمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جیتے رہو۔ نبی کا نالین ہوتا ہے جو تم ٹوپی پہ لگائے پھرتے ہو،
ارے پاؤں والی شے اگر تیرے سر پر ہے تو جو پہلے ہی نبی کے سر پہ ہے اسے بتا. کیا بات حضرت جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی مقام سے بھی تو کسی شے کے مقام کا پتہ چلتا ہے. مقام بھی کسی شے کے مقام کا پتہ دیتا ہے. آپ آقا کے مقام کی بات کرتے ہوئے عرش کی بات کرتے ہیں کہ عرش ہے اور نبی بمانا لین. عرش کے مقام نے بتایا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. خبر ملی نا؟ بولے یہ میرے اور دل میں، آپ کے دل میں، میرے اور آپ کے دل میں بڑی سرور والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی برکتوں والی ہے، بڑی راحتوں والی ہے، آسائشوں والی ہے. پوری زندگی ہم تڑپتے ترستے بلکتے پھڑکتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. مولا ہائے جنت الفردوس دے دے، ہائے جنت الفردوس دے دے. یہی دعاؤں کی دو محراب ماتھے پہ ڈال کے ایک جنت کے سوالی ہو. بولے یہی سب سے بڑی دعا ہے نا کہ باری تعالیٰ ہمیں جنت مل جائے. جنت مل جائے. ولیوں کی شان اور مقام دیکھنی ہے. تم جس جنت کو صبح و شام تڑپ تڑپ کے مانگتے پھرتے ہو، میرے مصطفیٰ کا دیوانہ بہلول دانا بات پہ جنت رکھ کے بیچے جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. کیا یہ جنت جسے اللہ کے ولی فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچ دے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے اس جنت کو حاصل کرنا ہے اور فٹ پاتھ پہ رکھ کے اور 10 درہم میں بہلول دانا دے دے. بولے مگر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہے کون؟ یہ مصطفیٰ کی آل کا دیوانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی آل کا فرزانہ ہے. سارا دن یا علی کہتا ہے اور گھروندے بناتا رہتا ہے. اور کوئی پیسے دیتا ہے کہ بابا اور مجھے دے دو تو 10 درہم میں یا علی کہہ کے اس کو گرا دیتا ہے. یا علی کہہ کے اس کو گرا دیتا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں مل گئے. اور آپ کہیں گے کہ یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ تھیوری ہے. نہیں، زبیدہ خاتون سے پوچھیں، اس کا تجربہ ہو چکا ہے. بے شک بے شک بے شک اس کا تجربہ ہو چکا ہے. خلیفہ ہارون الرشید ہی کہہ رہے تھے بھلا یہ ہو جب بابے بھی جنت دے سکتے. 10ویں روڈ آئی ہے بھلا یہ بابے بھی جنت دے سکتے نے. تو 10 روپے 10 درہم بھی ضائع کیے. اس نے کہا چپ کر جا، تیرے ضائع ہوں گے میرے تھوڑے ہوئے ہیں. رات کو سویا اب میں جنت کا دیدار کروایا گیا. محلات سے گزارا گیا. محل کے دروازے پہ لکھا ہے قصر زبیدہ، سبحان اللہ. قصر زبیدہ. اور آگے بڑھ کے داخل ہونا چاہ رہا ہے کہ یہ تو میری بیوی کا گھر ہے اور میں اس کا ذرا وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسا ہے. اور دربان نے دھکا مار کے پیچھے ہٹایا. ادھر سے دھکا پڑا، ادھر بستر سے آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی اور زبیدہ کو ہلا کے جگایا اور کہنے لگا زبیدہ وہ بابا کہاں تھا جس سے تو نے 10 روپے کا خریدا تھا؟ اس نے کہا وہ فلان جو گرد ہے جنگل ہے اس کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے. اللہ صبح گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگتا ہوا وہاں گیا اور جا کے پوچھتا ہے بابا کیا کرتے ہو؟ جی جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچتے ہو؟ فرمایا ہاں بیچتا ہوں. بیچتا ہوں. کتنے کا؟ فرمایا 100 درہم کا. کتنے کا؟ 100 درہم کا. خلیفہ ہارون الرشید کہہ رہا ہے بھائی کل والوں کو تو 10 روپے میں دیا ہے اور آج یہ
100 کا کیسے؟ فرمایا کل والوں کا سودا بن دیکھے تھا، آج والوں کا دیکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یاد رکھیں جو دیکھ دیکھ کے مان رہے ہوتے ہیں وہ صرف منزل زہد پہ جاتے ہیں، بڑے سے بڑی چھال مارے تو زہد پہ آ جاتے ہیں، اور جو بن دیکھے مان رہے ہوتے ہیں، بولیں جو بن دیکھے مان رہے ہوتے ہیں انہیں خدا زہد سے اٹھا کے اپنے اولیاء صادقین کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب بن دیکھے سودا کرتا ہے، پھر وہ دوست بناتا ہے میری محبت میں اپنا تن من دن سب لٹانے کے لیے تیار ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دوستی امتحان تو لیتی ہے نا، جب پرکھ ہوتی ہے جو بن دیکھے سودا کر رہے ہوتے ہیں انہیں پھر منصب ولایت پہ فائز کر دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مسجد اور کفر اکٹھے ہو سکتے ہیں، کتابیں، تفسیریں، عبادتیں، چلے، جہاد، حج، عمرے کفر کے ساتھ مل سکتے ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم ولایت اور کفر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ولایت اور کفر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بڑا نکتہ عرض کرنے لگا ہوں علماء کی توجہ چاہتے ہوئے، کفر اور ولایت، کفر اور ولایت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کفر علم سے مل سکتا ہے، کفر داڑھی سے مل سکتا ہے، کفر مسجد سے مل سکتا ہے، کفر کتاب سے مل سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، مگر کفر اور ولایت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جب اتنی بات تمہیں بعد میں سمجھ آئی تو جس سے علی آ رہا تھا وہاں کفر کیسے مل سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں بات جیتے رہو، جیتے رہو۔ جب ولایت اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو نبوت اور کفر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جس ماں کے بطن میں نبی ہو، کیا بات ہے حضرت جی۔ جس ماں کے پیٹ میں نبی ہو، جس باپ کی پشت میں نبی ہو، وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جس ماں اور جس باپ کی پشت میں مولا کائنات علی شیر خدا ہو، ولایت کا نور ہو، وہاں کفر کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، منوط کعبہ مولا علی مشکل کشا علی۔ ہدایت کو ہمیشہ ولایت اور نبوت سے جوڑا ہے۔ بھئی یہی تو دو ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں قیامت تک لوگوں کو ہدایت دینی ہے۔ انعمت علیہم، کبھی سورہ فاتحہ پہ غور کیا ہے کہ ہدایت لینی ہے تو ان سے جڑ، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ولایت سے ہدایت کو جوڑا ہے۔ ولایت سے ولایت اور نبوت کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے۔ کیوں؟ بھئی نور بھی تو ایک ہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کام بھی ایک ہے، کام بھی ایک ہے، نور بھی ایک ہی ہے۔ اس نبوت کے نور کو ہدایت سے جوڑا۔ عبادت کفر سے مل سکتی ہے، داڑھی کفر سے مل سکتی ہے، ابلیس نے سب کچھ کیا ہوا تھا، اس نور نبوت کو تسلیم نہیں کیا تو گمراہ ہو گئے۔ بے شک، بے
بس یہی ایک ریزن اس کا انکار کیا ہے. ولی ہمیشہ نبی کے تابع ہوتا ہے, ولی ہمیشہ نبی کے تابع ہوتا ہے, اسی کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے, اسی کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کام تو وہی ہے نا, نور ایک ہے, توجہ ہے, نور ایک ہے, اسی لیے آگے مشن بھی ایک ہے, کام بھی ایک ہے. چونکہ پیچھے نور ایک تھا, نبوت کا نور اور ولایت کا نور. میں آپ کو بار بار رپیٹ کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں, نبوت کا نور اور ولایت کا نور در حقیقت ایک ہے. مصطفیٰ کی زبان اقدس سے سن لیں, حضور کی زبان اقدس سے سن لیں. میرا اور علی کا نور ایک ہے, شجر ایک ہے, جسم ایک ہے, گوشت ایک ہے, شجر ایک ہے, شجرہ ایک ہے. چلے میں نے بنیاد رکھ کے آگے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. جب نور ایک ہے, شجر ایک ہے, جسم ایک ہے, خون ایک ہے, تو جو شے ایک ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک آدم سے پہلے تھی اور ایک 40 سال بعد تھی. نہیں سمجھے بات. جب اوریجن ایک ہوتی ہے, جو بنیاد پہ بتا دیا کہ شجرہ ہی ایک ہے, سلسلہ ہی ایک ہے, نور ہی ایک ہے. جب آقا نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے, پھر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ نبی کب سے تھا, علی ولی کب سے تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, پوچھنے کی ضرورت نہیں. فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہے. پتا چلا جب وہ نور اللہ کے قرب میں تھا تب بھی ایک تھا, جب آدم میں آیا تو ایک تھا, شیش میں آیا تو ایک تھا, ابراہیم میں آیا تو ایک تھا, اسماعیل میں آیا تو ایک تھا, عبد المطلب میں آیا تو ایک تھا. یہاں سے آگے جدا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہاں سے آگے جدا کر دیا. باری تعالیٰ ایک تھا, جدا کیوں کیا؟ فرمایا میرا نظام فطرت ہے, نبوت کو ختم کرنا ہے مگر کام کو جاری رکھنا ہے. فرمایا یہاں سے جدا کرتے ہیں, جو نبی بنے گا نبوت کا دروازہ بند کر دیں گے, وہی جو علی بن کے چمکے گا قیامت تک جاری و ساری کر دیں گے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. فرمایا جدا اس لیے کر رہے ہیں, جدا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نبوت ختم نبوت ہو جائے. ختم نبوت کرنا ہے, اس لیے ایک نور کا حصہ ہم پشتے عبداللہ میں بھیج رہے ہیں تاکہ ادھر سے نبوت بنا کر, بولے نبوت بنا کے نبوت کا دروازہ بند کر دیں, اور وہی نور ابھی طالب کی پشت میں بھیج کر علی شیر خدا بنا کر اپنے گھر کعبے میں پیدا کر کے دنیا کو بتائیں گے نبوت ختم کر رہے ہیں, ولایت شروع کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. میرے حضور وقت بڑا تھوڑا ہے, آگے اثر بھی آنی ہے, میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور ہے بھی ورکنگ ڈے ہے, پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں, رات کو بھی ایک پروگرام ہے, وہاں شوق پورا کیجئے گا.
ایک تھے اسی لیے تو غلام فرید نے کہا ہے ایک ہے وہ جیڑا ایک کو ڈو کر جانے وہ کافر تھے مشرک ہے. ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ ایک کس کو کہہ رہے تھے. آپ نے سمجھا کہ دو ہو گئے. یہ دو کر کے دکھائے ہیں، نہ وہ پہلے دو تھے نہ وہ اب دو ہیں. فرمایا نبوت و ولایت کا، نبوت اور ولایت بنا کے چمکایا، اور جب علی شیر خدا میں وہ نور آ کے چمکا تو ہم نور نبوت سیدہ فاطمہ سے لا کر علی شیر خدا کو ملا کے حسن و حسین میں وہ نور پھر ایک کر دیا ہے. نور پھر ایک ہو چکا ہے. بولیں جو نور دو کیا تھا، دو دکھایا تھا، بھئی یہی تو بتانا ہے کہ چاند دو ٹکڑے کر کے پھر جوڑ کے دکھایا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ولایت کا چاند بھی، یہ تصوف کا چاند بھی دو کر کے دکھا کے پھر جوڑ دیا ہے. اسی لیے قیامت تک فرما دیا ولی وہی کام کرے گا جو نبی والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نبی ولی وہی کام کرے گا جو نبی والا ہے. تو پھر سوچنا پڑے گا نبی کون سے کام کرے گا؟ جو خدا والا ہے. اس نے کہا میں نے مارا ہے. اگر یہ تمہیں شرک لگتا ہے، اگر یہ شرک لگتا ہے کہ نبی خدا والا کام کرے تو شرک لگتا ہے، تو چلو یہ عقیدہ بنا لو نبی کا کام وہی ہے، خدا کہتا ہے یہ میرا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک. وہ کہتے ہیں نبی جو تو کرتا ہے یہ تیرا نہیں، یہ میرا ہے. اب یہ تو شرک نہیں لگے گا. کیا خیال ہے؟ اگر یہ شرک لگتا ہے کہ خدا والا نبی کر رہا ہے، پھر یہ تو شرک نہیں لگنا چاہیے کہ جو نبی کر رہا ہے خدا کہتا ہے یہ میرا ہی کر رہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. یہ بھی کہا کہ تو نے مارے، یہ بھی کہا کہ تو نے مارے، اور یہ بھی سمجھایا کہ تو نے نہیں مارے. یہ کہا کہ تو نے مارے اور یہ بھی سمجھا دیا کہ محبوب آپ نے نہیں مارے، یہ تو اللہ نے مارے. بس تصوف یہی ہے. ادھر سے سمجھ آ جائے یا ادھر سے سمجھ آ جائے، کسی جہت سے سمجھ آنا ہے. فرمایا یہ دو نہیں تھے، ایک ہی تھا. ہم نے دو اس لیے کیا، ایک کو روکنا ہے، ایک کو آگے چلانا. پھر وہ قیامت تک جاری و ساری ہے. ولایت کی آل محمد، وہی نور سیدہ فاطمہ ہے، وہی نور امام حسن ہے، وہی نور امام حسین ہے، وہی نور آگے چلتا چلتا وہی نور ہے جو بغداد میں چمک رہا ہے، اور وہی نور ہے جو تمہیں اجمیر سے چمکتا دکھائی دے رہا ہے. نور تو وہی ہے، اور نور کو ولایت سے اور نبوت سے جوڑا ہوا ہے. اور جو ان نوروں کو نہیں مانتا، ان کو نہیں مانتا، وہ اکٹھا تھا نا آدم میں، آدم میں اکٹھا تھا، انکار کر دیا اس نے. علم والے نے جو کتاب پڑھا رہا تھا، عبادت والا تھا، ذکر والا تھا، نماز پڑھنے والا تھا، عبادت، اس نے کہا یہ نہیں مانتا. حضرت آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بھئی سجدہ آدم کو نہیں کیا، سجدہ آدم کو نہیں کیا. اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا شیطان، فرشتوں کا استاد کہلاتا تھا. کہیں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی کہہ دیتا بھئی باری تعالیٰ تیرے خزانہ قدرت میں جو کچھ تو نے علم دیا ہے بتا نہ صحیح کہ کہیں لکھا ہے کہ بندے کو سجدہ نہ کرنے سے کفر ہوتا ہے. کہیں لکھا ہے کہ بندے کو سجدہ نہ کیا تو کافر ہو جاؤ. بھئی یہ تو ہر جگہ ہے کہ خدا کو نہ کیا تو کافر ہو جاؤ گے. یہ تو ہے نا.
ہر کتاب نے تورات، انجیل، زبور، صحائف، ہر جگہ یہ ہے خدا کو سجدہ نہ کیا تو کافر، مگر یہ تو کہیں نہ تھا کہ بندے کو سجدہ نہ کیا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ بات لکھی ہوئی نہ تھی، بات یار کا امر تھا، اس محبوب خدا کا امر تھا، اس کا آرڈر تھا۔ میں نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ علماء اہل سنت زندہ باد۔ رمضان مبارک ہوئے۔ جملہ معزز علماء اکرام، مشائخ اعظام کی تشریف آوری اسٹیج پہ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے سب کا تشریف لانا انہیں مرحبا کہتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان معزز ہستیوں کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث فخر، باعث عزت بنائے۔ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے، سب احباب تشریف رکھیں۔ فرمایا نور ایک ہے اور ہدایت کو ہم نے نور نبوت اور نور ولایت سے جوڑ رکھا ہے، اور نور ولایت کو ہدایت کا ثبوت، ہدایت یافتہ ہونے کی دلیل جبہ کبہ نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کہ یہ سیدھے رستے پہ ہے، یہ ہدایت پہ ہے، اس کی دلیل تقریریں نہیں ہیں، تحریریں کتابیں نہیں ہیں، کتب خانے نہیں ہیں، قرآن کا حفظ نہیں ہے، نماز روزے حج و زکاتیں نہیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر کسی کا ہدایت یافتہ اس کی قرآنی دلیل لینی ہے تو سب سے بڑی قرآن نے دلیل یہ دی ہے کہ اگر کسی کا ہدایت یافتہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کے دامن میں کسی ولی کامل کا پلو ہے، یہ کسی مرد کلندر کا چاہنے والا ہے، نسبت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، قرآن کی آیت، جس کے دامن میں ولی کا پلو نہیں ہے، جس کے ہاتھ ولی کا دامن نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم دنیا سے صاحب ایمان وہی جائیں گے جو میرے غوث اعظم کے در کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، قرآن کہہ رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہزاروں تفسیریں ہیں مگر ایک جملہ دے رہا ہو، خوف اپنا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے، غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ ہزاروں تفسیریں ہیں مگر میں صرف ایک نکتہ دینے لگا، خوف اپنا ہوتا ہے اور غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ولی کی شان بتاتے ہوئے قرآن میں فرما دیا یہ ہیں وہ ہستیاں نہ انہیں اپنا خوف ہے اور نہ انہیں اپنے یاروں کا غم ہے۔ وعدہ فرما رکھا ہے نا ان سے وعدہ فرما رکھا ہے جو تمہارے ہو گئے ان کا غم نہ کرنا، اپنا خوف نہ رکھنا اور اپنے در سے اپنے دامن سے لپٹے ہوں ان کا غم نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، وہ اس دنیا سے دولت ایمان کے ساتھ رخصت ہو۔ ولی کا دامن ہو اور ہدایت نہ ہو، رب نے تو ہدایت کو جوڑا ہی انعمت علیہم، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ہدایت کو تو جوڑا ہی اسی کے ساتھ ہے۔ اب جو یہ کہیں کہ ان سے جڑنا دین نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ شیطنت نہیں تو کیا ہے؟
بے شک ہدایت کو جب ولایت سے جوڑا ہے تو پھر بندوں پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ہدایت لینی ہے تو پھر ولیوں سے جڑ جاؤ. سبحان ہم نے اللہ ہدایت کو ولایت سے جوڑ رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. ہم نے طاقت ہر ایک میں ہے. کائنات میں بڑے آپ ہر شے میں دیکھتے ہواؤں میں دور ہے مگر قرآن کھول کے دیکھیں نا ذرا. ہمارے لوگ ہمارے اندر جو ہے نا تقوی استقامت بڑی تھوڑی ہے. اگر یار کہیں آزمائش میں ڈالے تو ہم ویسے ہی پٹڑی سے نکل جائیں. ایسا ہوتا ہے مگر کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کہیں وہ رب ہو کے آزماتا ہے, کہیں یار آزمائش ہی نہ کر رہا. آزمائش بھی چلتی ہے اور ایک اس اولیاء کی شان میں وہ کرامت دیتا ہے اور ایک تصرف دیتا ہے. بس یہ نکتہ سمجھ لیں, میں سمجھانے کے لیے حاضر, سنانے کے لیے نہیں آیا. بابا جی حضور ظاہری حیات میں ہوتے تھے نا, ظاہری حیات ہے تو آج بھی. میں اسی لیے آپ کی طرف دیکھ کے بار بار پوچھتا ہوں کچھ فرمانا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے میری زندگی کی ہر تقریر کے اندر کرسی پہ میں بیٹھا ہوتا تھا اور تقریر قبلہ پیر صاحب بابا جی حضور خود کرواتے تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یقین جانیے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا. میں اس لیے ان کی طرف دیکھتا ہوں اور میں نے بیٹھتے ہوئے کہا ہے کہ اہل چشت کے ہر شہنشاہ کی بارگاہ میں استعداد کے ساتھ اپنے مرشد کامل کے عرس کی تقریب کا آغاز کرتا ہوں کہ اہل چشت کے ہر سلطان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. حضرت یہ نسبت ہے, یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے نسبت, بھائی نسبت کا ہی کمال ہوتا ہے. اگر پہاڑ کو مل جائے تو من شاعر اللہ ہو جائے. وہ صفا ہے, وہ مروہ ہے, وہ غار سور ہے, وہ جبل نور ہے, وہ کوئی شے ہے, اللہ کے ولی کی نسبت ہو جائے تو قرآن میں خدا کہتا ہے یہ میری نشانی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. انسان تو دور کی بات یار, منڈی میں جا کے کوئی اونٹ ہی خرید لینا, کوئی بکرا ہی خرید لے, کوئی جانور ہی خرید کے لے آئے, بس تم نے جب اس کو خرید کے ابراہیم کے بیٹے کی قربانی سے منسوب کیا نا, اللہ کہتا ہے کتنی صدیاں بیت گئی ہیں, نہ یہ وہ دمبا ہے, نہ یہ وہ زمانہ ہے, نہ یہ وہ میدان ہے, نہ یہ عرب ہے. زمانے بدل گئے اور 14 صدیاں بیت جانے کے بعد آج منڈی میں کوئی بکتا بکاتا آپ ایک جانور خرید کے گھر لے آئیں اور منسوب کریں اسماعیل کی قربانی کے ساتھ, خدا کا قرآن اس کی عظمت و شان پہ لاگو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ کی عزت کی قرآن اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. خبردار اب اس کی توہین نہ کر, اب اس کا ادب کر. ارے تو انسان ہے وہ جانور ہے, اور ادب کر. نہیں سمجھے بات, بہت اچھی. اس کو مارنا نہیں ہے, اس کی دھوپ اور چھاؤں کا اور پانی کا اس کو گالی نہ دے. خبردار اس کے اوپر ناجائز ظلم و ستم نہ کرنا, مارنا پیٹنا نہیں ہے. جس طرح اپنی اولاد کے ساتھ پیار اور سلوک کرتا ہے نا, اسی طرح کر جیسے ابراہیم کو اسماعیل پیارے تھے. سبحان اللہ. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی اس کو اینکیں لگاتے ہو, کبھی اس کو نہلاتے ہو, کبھی جرسیاں پہناتے ہو, کنگیاں کرتے ہو, گھروں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. کسی کو یاد آیا کہ یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے؟ بولے نا, کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ بکرے اور دمبے کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے؟ آپ اس کو نہلائے جا رہے ہیں, اس کو غسل کیوں دے رہے ہو؟ اوہ اللہ کے جس کی نسبت سے وہ شاعر اللہ بنا, ماشاءاللہ. جن ولیوں کی نسبت سے کوئی شاعر اللہ بنتا ہے اس کا تو یہ ادب و حیا اور غسل ہوتے ہیں. اور اس ولی کے اگر روزے کو کوئی غسل اور چادر چڑھا دے تو تمہیں بدعت اور شرک لگتی ہے. بہت اچھے, بہت اچھا نکتہ. ان کی نسبت سے جو شاعر اللہ بن جائے ان کے ادب و حیا ہوتے ہیں اور کنگیاں ہوتے ہیں.
کتنی صدیاں بیت گئیں، نہ سمجھیں کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس نسل سے تعلق رکھتا ہوں. ویکھو نہ تسی مینوں نسبت تے میری دیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اصل تصوف یہ ہے، ویکھو نہ تسی نسبت تے میری ویکھو. میں کو جہاں پر میرا یار بڑا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد یار آجی خواجہ قطب فرید. باب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عزت اور شان، ان کا مقام و مرتبہ، انہیں سید کہہ کے قریش کے قریش سرداران قریش حبشہ کے غلام بلال حبشی کو یا سید کہہ کے بلاتے ہیں. نسبت تو میرے مصطفیٰ کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تعلق تو میرے مصطفیٰ کا تھا. بس آپ انہیں نہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ نشانی کس کی ہے، یہ نشانیاں کس کی ہیں. آپ کو نشانی دے کے گئے ہیں، اللہ اپنی نشانیاں چھوڑتا ہے اور وہ قرآن میں جا بجا کہتا ہے مجھے ماننا ہے تو میری نشانیاں دیکھو، میری نشانی دیکھ کے مجھے مانو. اللہ تیری ساری نشانیاں ہیں مگر سب سے بڑی نشانی تیرا بندہ ولی کامل. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نبی برہان ہوتا ہے، ولی اس کی آیت اور نشانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. تو نشانی ہوتا. کتنی بڑی طاقت تھی. ایک کرامت ہوتی ہے، حضرت اہل علم بیٹھے ہیں، ایک کرامت ہوتی ہے اور ایک تصرف ہوتا ہے. میں قرآن کے واقعے سے ہلکا سا اشارہ دے کے آگے چلتا ہوں. مسجد کے اندر ہیں، حرم کے اندر ہیں، محو عبادت ہیں، حجرے کے اندر ہیں، جنت سے طرح طرح کے پھل آتے ہیں. کیا بات ہے حضرت جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ذرا بات کو سمجھنا، میں سننے کی بات نہیں کر رہا، یہ بات کو سمجھنا ہے. مسجد کے اندر ہیں، جنت سے پکے پکائے پھل کھانے میوے آ رہے ہیں. وہ جو ہے حجرہ ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ولیہ ہے اور سب کچھ آ رہا ہے. نبی نے دیکھا تو ہاتھ اٹھا لیے، نبی نے دیکھ کے ہاتھ اٹھائے ہیں. اب اس سے بڑی دلیل میں کیا دے سکتا ہوں کہ ولی کی چوکٹ پہ نبی کھڑا ہو کے مانگے. سبحان اللہ. بڑی نادانی ہے کہ کوئی انکار کرے ولیوں کی چوکٹ سے مانگنے کا. نبی کی سنت بنایا ہے، دعا کر رہے ہیں. مگر جو میں نقطہ سمجھانے والا ہوں وہ یہ ہے، جب اندر تھے، حجرے میں تھے، مسجد میں تھے، محو عبادت تھے تو ہاتھ ہلانا نہ پڑا اور باہر نکالا، نبی کی ماں بنایا. آئے ہائے، فرمایا ہاتھ ہلا تو ملے گا. نہیں سمجھے بات؟ اندر ہاتھ نہیں ہلانے دیا، اندر ہاتھ نہیں ہلانے دیا، سب کچھ آ رہا ہے اور کھایا پیا جا رہا. اور جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، فرمایا مسجد سے باہر آ جائیں، بیت اللحم میں چلے جائیں. ٹنڈ منسو کا درخت ہے، اس کے اوپر کھجوریں بھی نہیں ہیں، چوارے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹنڈ منڈ ہے. اس کے ساتھ بٹھایا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں نبی کی ماں بننے والی ہیں اور نبی بھی وہ آ رہے ہیں جو عادت سے ہٹ کے آ رہے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ ایک عادت ہے اللہ کی، ایک قدرت ہے. ماشاءاللہ. ہم سب عادت سے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت سے آئے. سبحان اللہ. اب مجھے صرف اتنا بتا دیں، کوئی قدرت سے آیا ہو اور کوئی عادت سے آیا ہو تو ایک جیسے کیسے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عقیدہ صحیح کرو. واہ جی واہ حضرت جی کیا بات ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ کوئی قدرت سے آیا ہو اور کوئی عادت سے آیا ہو اور دنیا میں آ کے کہیں میرے ور گئی ہے.
واہ جی واہ، کیا بات. انسان غور کر سمجھ، تیرا آنا عادت ہے، کسی کسی کا آنا قدرت ہوتا ہے. کوئی شان قدرت سے آ رہا ہے اور کوئی نظام عادت سے آ رہا ہے. زندہ باد. کوئی مٹی سے بن کے آیا ہے اور کوئی نور سے بن کے آیا ہے. یکساں نہیں ہو سکتے، موضوع نہ بدل جائے. اندر ہاتھ ہلانا نہ پڑا اور سب کچھ مل گیا اور باہر لایا تو فرمایا اب اتنی تکلیف ہے، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، نہ کوئی خدمت گزار ہے، ایک جیسے تو نہیں ہے نا. کیا اس وقت جنت کی حوروں نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا؟ نہیں سمجھے بات ذرا بولے. آنے میں فرق ہے، آنے میں فرق ہے، جانے میں فرق ہے. کسی کا آنا ولادت ہوتا ہے، کسی کا آنا جشن میلاد ہوتا ہے. نعرہ تکبیر. کسی کا جانا مہد ہوتا ہے اور کسی کا جانا عرس ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تیرا آنا کسی کے آنے جیسا نہیں، سبحان اللہ. بدبخت تیرا جانا کسی کے جانے جیسا نہیں. زندہ باد. تو تو پھر ان جیسا کیسے ہے؟ کسی نے آنا تھا، جو ہے کسی نے آنا تھا تو ہزاروں بچے مروا دیے. نہیں سمجھے بات. کسی نے آنا تھا تو ہزاروں بچے مر گئے، نمرود نے مروا ڈالے. بھائی آنا تو نبی نہیں تھا، بچے مر گئے. آنا موسیٰ نے تھا، بچے مر گئے. کسی نے آنا تھا تو گھر گھر مر رہے تھے، مصطفیٰ نے آنا تھا تو گھر گھر بچ رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. کسی نے آنا تھا تو گھر گھر بچ رہے تھے، کسی نے آنا تھا تو آگ میں جلانے کا انتظام تھا، اور کوئی آیا کہ فارس کے چلتے ہوئے بھی کچھ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کا آنا تھا، کسی کا آنا تھا کہ بت گڈھے میں جا کے کلہاڑے سے بتوں کی ناک کان کاٹنے پڑے. اور کسی کا آنا تھا کہ گھر ولادت ہو رہی ہے کہ کعبے میں رکھا ہر بت سجدے میں گرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کسی کا آنا تھا اندھیر کوٹھڑیوں میں نبی آئے ہیں، حضرت موسیٰ آئے ہیں، حضرت ابراہیم آئے ہیں، حضرت نوح آئے ہیں اور حضرت عیسیٰ آئے ہیں. اتنے نبی اور رسول آئے کہ گھر چھڑوا دیے، غاروں کوٹھڑیوں میں بٹھا دیا، ولادت کا چرچا چھپا لیا. یہ محمد کا میلاد ہے، نہ جانے کتنی صدیاں آدم سے پہلے کتابوں میں ڈنکے بجا رہا. سبحان اللہ. وہ آنے والا ہے. ثم جاءکم رسول، پڑھو وہ عالم ارواح کا وعدہ. اس وقت نبیوں کو ابھی بھیجا نہیں ہے کہ یار کے آنے کے تذکرے سنا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آنے میں بڑا فرق ہوتا. مسجد کے اندر تھے تو ہاتھ ہلانا نہ پڑا، اور باہر بلایا حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. نہ کوئی حور آئی ہے، نہ کوئی غلمان آئے ہیں، خدمت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو پکے پکائے اور جنت کے دے رہا ہے وہ بھی نہیں دے رہا، وہ بھی نہیں دیے. جب پیاس اور بھوک اور درد کی شدت بڑی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا مریم ہاتھ سے ذرا اس ٹنڈ منڈ سوکھے درخت کو ہلا تو صحیح. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہلا تو صحیح. میں ایک صرف راز سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ سمجھانے آیا ہوں، چونکہ جو سمجھا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں، جو سمجھا ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں. اندر بن مانگے تھے
یہ باہر ہاتھ سے کرنا پڑ رہا ہے، مولا یہ کیا راز ہے؟ فرمایا بن مانگے ملے تو کرامت ہوتی ہے، بندہ تو چاہے جو ملے یہ تصرف ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ کرامت نہیں دے رہا، سنے ذرا، یہ نہ سمجھے کہ باہر جا کے شان کم ہو گئی تھی، نہیں ایسا نہیں ہے، اندر جو دیا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ دے رہا تھا، باہر جا کے کہا اب میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں، اب تجھے یہ شان دی ہے جو تو چاہے تجھے وہ ملے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہاتھ ہلا، جو تو چاہے وہ تجھے ملے گا۔ تو حاضرین، کبھی کرامت ہوتی ہے، کبھی تصرف ہوتا ہے، کبھی رب کی چاہت سے اختیار ہوتا ہے، اور کبھی بندہ خود بستی میں اعلان کروا دیتا ہے۔ دیکھیں گے کل کون پھانسی لگواتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ قدمی ہاتھے ہی انا رقبت کل ولی، سبحان اللہ، کبھی ولایت اس کی مرضی سے ملتی ہے، یہ کرامت ہے اللہ سے، اللہ کسی کو ولی بنا دے، یہ ولایت ہے۔ اور کبھی اس کا غوث کہے او شیخ علی ہیتی، تو نے سر جھکا کے کہا ہے شہنشاہ بغداد آپ کے حکم کے آگے میں نے سر جھکا دیا ہے، مجھے ہندوستان کی سلطنت عطا کر دی جائے، تو فرمایا ہے شیخ علی ہی تھی تو نے سر بعد میں جھکایا ہے، ہندوستان کی سلطنت ہم معین الدین کو آ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری۔ کبھی اس کی چاہت سے عطا ہوتا ہے، کبھی بندے کی چاہت سے عطا ہوتا ہے۔ شرک اس لیے نہیں ہوتا، بندے کی چاہت سے بھی تب ملتا ہے جب بندہ اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں فنا کر چکا ہوتا ہے۔ چاہنا بھی اس کی چاہت ہوتا ہے، اس کا کرنا بھی اس کا کرنا ہوتا ہے، تو تصرف دے دیا۔ یہی شان حضرت سلیمان نے دکھائی۔ میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، پریشان نہ ہونا۔ یہی بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا دی۔ کیا 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ، جی 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 40 بائے 80 کا گز کا وہ تخت ہے، بلقیس، تخت بلقیس، 7 محلات کے اندر بند ہے۔ ذرا کنڈیشن دیکھتے جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے تو تالے ہی ٹوٹے تھے، یہاں تو سائیں تختی اڑا کے لے۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ تالا ٹوٹنا مانتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے لیے تھا، اور رب نے ولی کے لیے وہ تخت کیا۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بدبخت، نبی کا تو تالا مانتا ہے اور ولی کا تو لایا ہوا تخت بھی نہیں۔ بڑا کام کروایا ہے ولی سے، مگر کروایا نبی کے قدموں میں بٹھا کے، تاکہ نسبت رہے اور شرک بھی نہ ہو۔ نہ بھی وہ سکتا ہے ولی جو نبی کے قدموں میں بیٹھا ہو، اور صرف قدموں میں نہیں، آپ کہیں گے کہ قدموں میں بیٹھا ہو تو اگر کوئی کرن کی وادی میں رہتا ہو تو پھر وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو بڑی دور ہے۔ اللہ پاک نے یہی اسی واقعے کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے، الیک ترفق، یہاں بات قدم کی نہیں ہے، یہاں نظر کی بھی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ معاملہ نظر کا بھی ہے۔ اور یہ کب کہا؟ ملکہ بلقیس 1,500 کلومیٹر سے سفر کرتی ہوئی یوں محفل کے دروازے پہ
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 10 गज का फासला था। आप हैरान हो जाएंगे, हजरत 10 गज का फासला कितना होता है? जैसे ये मीटिंग हो रही है तो बाहर इससे भी कम, यानी यूं समझ में पहुंची हुई है। सामने नजर आ गई है कि वो आ गई है, तो जो है सामने देख लिया है कि वो आ गई है, और तब चाहिए था कि बहुत पहले कोई इंतजाम करवा लें। इतना अर्जेंट? फरमाया हाँ पॉसिबल है, यहाँ छुरी गर्दन पे रखी हो तो जन्नत से दुम्बा आ सकता है तो तख्ती नहीं आएगा। क्या ख्याल बोले? कुएं की मंडेर और पानी का फासला कितना होता है? अगर वो समझ आता है तो बिल्कीस का आना भी समझ आ जाए। सामने है और फरमाया इसका तख्त कौन लाएगा? जिन्न उठा। उसने कहा आपकी महफिल बर्खास्त होने से, वजह है आपकी महफिल बर्खास्त होने से। फरमाया नहीं, इतनी देर नहीं चाहिए, कोई और। तो कौन उठा? फिर एक बंदा ही उठा ना, इंसान उठा, एक वली कामिल उठा, उनका सोहबत याफ्ता उठा, उनकी निगाह का फैज याफ्ता उठा। अर्ज किया कि हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं लाता हूं। कितनी देर? क़ब्ल अन यरतद। सुभान अल्लाह। आंख बंद करने की बात नहीं है, इलई कतर फुक की बात है कि हुजूर आप नजर फेरें, इधर देख के इधर देखने से पहले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतने अरसे में भी नहीं, इससे भी पहले मैं लाता हूँ। अब सवाल ये है, जरा थोड़ा सा इसका सवालों जवाब में आप समझ लें, इसकी वजाहत समझ लें, आपको हमेशा जिंदगी में फायदा रहेगा। भाई तख्त मंगवाया जा रहा है अपने गुलाम से, अपने गुलाम से। सोचें जरा, कौन मंगवा रहा है? कौन मंगवा रहा है? इतना जल्दी तख्त मंगवाना था, मंगवा रहा है हजरत सुलेमान। तो वो रब से ही कह देते कि अल्लाह ले आ देना। अल्लाह नजदीक नहीं है नबी के पास? बोलो। और बास लोगों को मैं बड़े फिक्री मसले आपको समझाना चाहता हूँ, फिक्री मसले समझाना चाहता हूँ। बास लोग ये कहते हैं कि वो नहीं हुआ, बता ना सके, जिब्रील ना आया क्योंकि इंशाल्लाह ना कहा। बात समझ आई है? ये बहुत सारे मैं एतराज इकट्ठे कर लिया हूँ, इंशाल्लाह ना कहा था। तो असद इब्ने बरखिया कौन सा कह के लाए हैं? तो जो है बोलिए भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। ये वो चाह रहे हैं जिनकी चाहत वो खुद चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो चाहेंगे, अल्लाह चाहे। भाई ये कहने से पहले अल्लाह से पूछ ले, अल्लाह ने तो नहीं कह दिया मेरे महबूब जो तू चाहे। तो जब रब कह दे मेरे महबूब जो तू चाहे, तो जो है रब से नहीं कहा, अपने गुलाम से कहा लेके आओ। लाना क्या है? तख्त। पहले ये सोचें, सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपना तख्त कैसे उड़ता फिरता है? उसे ही कह देते तो पढ़ लिया। तो मेरा भी तो लई फिरनी है ना भाई, तो वो भी एक ले जाए। ये नबी दा तख्त लई फिरनी है तो वो तो एक खातून दा है। आसान ही सी, हवा से कह देते बड़ी ताकत रखती है हवा, सुलेमान का लिए फिरती है, तख्त उड़ाई फिरती है। पानियों में कितनी ताकत है, पानियों में कितनी ताकत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझाना चाहते हैं, ए दुनिया वालों, किसी जिन में इतनी ताकत नहीं, किसी फरिश्ते में इतनी ताकत नहीं, अल्लाह की किसी मखलूक में इतनी ताकत नहीं जितनी अल्लाह के वली में होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक इतनी ताकत अल्लाह के वली में होती है, इतनी ताकत अल्लाह की मखलूक में से किसी के अंदर नहीं। ताकत वो अपने वली को अता फरमाता है।
بات سمجھ آ گئی؟ لاؤ، ہوا سے نہیں کہا جو لائے پھرتی ہے. اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیا وہ لے آئے، آنکھ پھرنے سے پہلے لے آئے، رکھ دیا. علم من الکتاب. ماشاءاللہ. بات کیا کی ہے؟ علم من الکتاب، من الکتاب. پوری کتاب کا علم بھی نہیں تھا، کتاب میں سے کچھ علم تھا. سبحان اللہ. آئے آئے آئے، کتاب میں سے کچھ علم تھا. ارے کتاب میں سے کچھ علم ہو تو قبلہ یرتدہ ہوتا ہے، اور جو علم کے شیر کا دروازہ ہو. سبحان اللہ. میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تفصیل میں، میں تفصیل میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. نبی سے نبی بہتر ہے. اے خواجہ غریب نواز، قربان تیرے آبا پر، قربان تیرے شیوخ پر، قربان تیرے حسن و حسین پر، قربان تیری ماں سیدہ فاطمہ پر، قربان تیرے نانے مصطفیٰ پر. آصف ابن برخیہ جس کتاب کا علم رکھتا تھا، اس کتاب سے تیری کتاب بہتر ہے. اے میرے خواجہ، اے میرے بابا، اے شافر کلیہ، اے محمد مصطفیٰ کے امت کے اولیاء، آصف ابن برخیہ ان کے کلمے سے کلمہ بہتر ہے، ان کی کتاب سے کتاب بہتر ہے، اس امت سے یہ امت بہتر ہے، اس زمانے سے یہ زمانہ بہتر ہے. ارے وہ نبی کے امتی تھے، یہ سید الانبیاء کے امتی نہیں، بیٹے ہیں، سبحان اللہ. نور ہیں، سرور ہیں آنکھوں کا. میں کہتا ہوں وہ آنکھ چپکنے سے پہلے کر ایک بار لا سکتے تھے، میرے خواجہ 1000 بار لا سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ ایک بار لا سکے، صرف ایک بار لا سکتے ہیں اس امت کے اولیاء، اور پھر میرے محمد مصطفیٰ کی آل اولاد کے اولیاء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نور مصطفیٰ ماشاءاللہ. جی، آل مصطفیٰ کے سادات اولیاء، وہ چاہے تو ایک پل میں 1000 بار لے، 1000 بار لے آئے. الیک طرفک، بات تو نظر کے فیض کی ہے نا، نظر ہے. یہ ساتھ کتاب کا علم بھی بتایا تھا، الیک طرفک بھی بتایا تھا. یہ بھی ذرا سن لیں، دو چیزیں ہیں، کتاب کا علم بھی ہو، الیک طرفک یار کی نظر بھی ہو. ماشاءاللہ. نہیں سمجھے بات؟ صرف کتاب کا علم ہو تو کفر سے مل سکتا ہے، یار کی نظر ہو تو کفر کا خاتمہ کر سکتا ہے. زندہ باد زندہ باد. صرف کتاب کا علم ہوتا تو کفر سے مل سکتا تھا. جب پیچھے یار کی نظر کرم ہے تو پھر کفر کا خاتمہ کر سکتا. ایسے نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے کفر کا خاتمہ کر. الیک طرفک مطلب کیا تھا آصف ابن برخیہ کے کہنے کا؟ کتاب میں سے تو علم رکھتا ہوں لانے کا، میں لے آتا ہوں آنکھ پھرنے سے پہلے، یار اگر تیری نظر مجھ پہ ہو. آپ نظر رکھیں، دیکھ میں لے کے آتا. نہیں سمجھے بات؟ ارے بچہ گھر سے نکلتا ہے نا، اور ماں دروازہ کھول کے دیکھتی ہے، باپ دیکھتا ہے، کسی کو شیخ طریقت دیکھتا ہے، کسی کو میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں. اگر نظر چاہیے الیک طرفک، ٹھیک ہے، لا تقولوا رائنا فقولوا انظرنا، کہو نظر کرم مانگو یا رسول اللہ انظر حالنا. بات صرف میں علم من الکتاب پہ نہیں رہتی، انظر حالنا، انظر حالنا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد.
فرمانا خدا کی عزت کی قسم وہ چاہے مدینے میں بیٹھے ہوں، وہ چاہے بغداد میں بیٹھے ہوں، وہ چاہے اجمیر میں بیٹھے ہوں، وہ چاہے کوزہ بیٹھے ہوں، وہ چاہے سیال شریف بیٹھے ہوں، وہ چاہے گولرا بیٹھے ہوں، وہ چاہے کلیئر بیٹھے ہوں، پاک پتن بیٹھے ہوں، جب نظر ان زہرالانا پہ ہو جائے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے کام ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہ ایسے کرنی تو بڑی دور ہے۔ تو جب ابو بکر صحابہ گئے اور جا کر تحفہ بھی دیا چادر کا اور کہا، آقا فرماتے تھے کہ امت کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں، دعا کر دیں۔ جی جب نبی کہے، اور منکرین زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ وہ صحابی نہیں تھے ولی تھے۔ نہیں سمجھے بات؟ نظریہ یہ ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے ولی تھے۔ تو حضور صحابی کو کہ نبی رہے ہیں، جا صحابی رہے ہیں، امت ولی سے بخشوائی جا رہی ہے۔ امت ولی سے بخشوانے کی دعا کروائی جا رہی ہے۔ انہوں نے دعا کی، سجدے میں گئے، دعا کی، دیر ہو گئی، سر اٹھایا، صحابہ نے سمجھا شاید روح نہ گئی ہو، سر اٹھایا، صحابہ نے عرض کیا حضور سر اٹھائیں، دعا فرما دیں، اللہ بہتر کرے گا، جتنی ہو گئی سو ہو گئی۔ فرمایا اللہ پاک نے آدھی امت کی بخشش کا وعدہ کر لیا، سبحان اللہ، آدھی امت کی بخشش کا وعدہ کر لیا ہے۔ صحابہ نے کہا اچھا آدھی بخشش کا وعدہ، حضور اگر تھوڑا سا اور تھوڑا سا اور کرم فرمائیں تو ساری ہو جائے، تو پھر سجدے میں گئے، اور سجدے میں گئے تو سر اٹھا لیا، توجہ ہے، سجدے میں گئے تو سر اٹھا لیا، اور صحابہ سے پوچھنے لگے شیخ عبدالقادر جیلانی کون ہے؟ سبحان اللہ، عبدالقادر جیلانی کون ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ آقا کی زبان سے سنا ہے کہ میری نسل پاک سے میرا فرزند بغداد میں پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایسے کرنی نے بشارت دے دی کہ آدھی میری دعا سے بخشی گئی۔ جب میں دوبارہ سجدے میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا باری تعالیٰ میرے مصطفیٰ کی بقیہ امت کی بخشش کا اعلان فرما، تو اللہ نے فرمایا اے اویس کرنی سر اٹھا، باقی آدھی عبدالقادر نے بخشوا دی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آدھی عبدالقادر نے بخشوا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کا حق ہو گیا ہے۔ حاضرین آقا نے ایسے نہیں فرما دیا کہ میں جنت میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ساری امت نہ بخشے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ حاضرین یہ وہی نور ہے جو بغداد آیا ہے، وہی نور ہے مصطفیٰ کا، وہی نور ہے علی شیر خدا، وہی نور ہے غوث الورا، اور وہی نور ہے نائب رسول خدا قریب نواز۔ یہ وہی فیوزات آگے بڑھتے آ رہے ہیں، وہی ہے بچہ بچہ جو بات اپنے نور کی چھیڑی ہے، تمہیں کسی نے نہیں یہ سمجھایا ہوگا، کیونکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سمجھانے والوں نے سمجھایا ہے۔ نور اس کا ہے نبی میں، اور نبی کا نور ہے آگے آل میں۔ جی ایسا ہی ہے، مگر ایک راز سمجھا دوں، ڈائریکٹ ہو تو تاثیر گرم رکھتا ہے، نہیں سمجھے بات؟ ڈائریکٹ ہو تو تاثیر گرم رکھتا ہے، بالواسطہ ہو تو تاثیر ٹھنڈی ہو کے رحمت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ کہیں گے یہ تھیوری ہے، نہیں یہ تجربہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تجربہ ہے۔ کیسے؟ آپ نے پانی سمجھا ہے؟ میں مثال سے سمجھا دوں ذرا۔ پانی دیکھا ہے؟ ایک اس میں ہائیڈروجن ہوتی ہے، ایک اس میں آکسیجن ہوتی ہے۔
دو گیسیں ہوتی ہیں، دو گیسیں ہوتی ہیں H2O، دو گیسیں ہوتی ہیں. جب یہ گیسی حالت میں ہوتی ہیں، ایک جلتی ہے ایک جلنے میں مدد دیتی ہے، ایک جلتی ہے ایک جلنے میں مدد دیتی ہے. اور جب اس گیس سے شکل بدل کے لیکوڈ مایا میں ہو جائے نا، پانی بن جائے، نہ جلتا ہے نہ جلنے دیتا ہے، نہ جلتا ہے نہ جلنے دیتا ہے. کوہ طور میں سینا تھا، جلا دیا، محمد میں آیا، نہ جلتا ہے نہ جلنے دیتا ہے. زندہ باد، نعرہ تکبیر، مصطفیٰ میں آیا، نہ جلتا ہے نہ جلنے دیتا. زندہ باد. جب وہ سیدھا ہوتا ہے تو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور جب وہ اس گیس سے نکل کے لیکوئڈ حالت میں جاتا ہے، جب گیس میں ہوتا ہے تو کوئی شکل نہیں ہوتی، جب مایا میں آتا ہے تو جس میں ہوتا ہے شکل اس کی ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات، میرا جملہ ضائع ہو گیا ہے. جب گیس میں ہوتا ہے تو چہرہ نہیں ہوتا، جب گیس کی حالت میں ہوتا ہے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، ارے کان آنکھ نہیں ہوتی، گیس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. جب موشن میں ہے اینما تولو فثما وجہ اللہ، کوئی شکل نہیں ہوتی. جب مایا میں ہوتا ہے، آدم میں ہو تو آدم جیسا، ابراہیم میں ہو تو ابراہیم جیسا، میں ہو جس میں ہوگا اسی کی شکل ہوگی. جب ٹھوس میں آ جائے گا تو پھر دیکھنے کے قابل ہو ہو جائے گا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ٹھوس میں آئے گا، پھر چھوا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، پھر چوما جائے گا، پھر اس کی رقابت معانقہ کیا جائے گا، پھر اس کے مسافے کیے جائیں گے، پھر چہرہ دے کے ایک خاص محبت کا نصاب بنایا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. فرمایا جب وہ براہ راست ہوتا ہے تو چلا کرتا، اور جب یار کے قالب میں ڈل کے آتا ہے، جب وہ اللہ کے بندے کے قالب میں وہی نور روشن ہوتا ہے، ہوتا وہ نور خدا کا ہے، مگر پھر اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. گیس کی تاثیر اور ہوتی ہے، مایا کی تاثیر اور ہوتی ہے، ٹھوس کی تاثیر. حضرت قربان جائیں، آخری جملہ سن لیں. اب وہ جس میں آیا تو وہی ڈل گیا، وہ نور مصطفیٰ، کبھی وہی نور غوث الورا، کبھی وہی نور خواجہ غریب نواز ہند شہنشاہ پاک فتح میرے صابر کے لیے. جس قالب میں آئے گا نور اس کی شکل ڈالے، اسی کا جلوہ لے، شکل اختیار کر جائے گا. نور مصطفیٰ ہی تھا جو آدم میں تھا، وہ نور ہی تھا جو ابراہیم میں تھا، مگر تاثیر بدلی جا رہی تھی، تاثیر بدلی جا رہی تھی. اور جب وہ بدلتے بدلتے آخری خالق خیر البشریت کے ڈھانچے میں آیا، خیر البشر کے ڈھانچے میں آیا، تو فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ وہی نور ہے جس کو دیکھنے والے جل جاتے تھے، اب یہ وہی نور ہے جس کو دیکھنے والے مچل جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مچلتے رہیں گے، دیدار کرتے رہیں گے. دیکھ کے کوئی میرے دیدار کی ہاتھ ہی نہیں اٹھائے گا. حاضرین، یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. نور ولایت، نور ولایت یہ وہی ہے. اور کلمے کے سب نے کلمہ پڑھا ہے، اور مرشد کلمہ پڑھاتا ہے. یہ مرشد کلمہ پڑھاتا ہے. کلمہ خود پڑھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوا. سوچو، آپ پہ کلمہ پڑھنے والا کوئی مسلمان نہیں ہوا. کوئی پڑھائے تو پھر مسلمان. ان کو آپ مسلمان کرتے ہیں
انہیں ان سے پوچھے کلمہ انہیں خود آتا ہے، انہیں کہو آپ پہ پڑھ کے ہو جا، یہ ڈائریکٹ ہی ہونا ہے تو ملا جی جیڑا ہوتا ہے ہندو کافر جیڑا ہوتا ہے انہوں ایک ہے آپ پہ ہی پڑھ کے ہو جانا، تینوں نہیں ہوتا۔ اس نے کہتا میں پڑھاواں، اس نے کہتا میرے پڑھائے میرے پیچھے پڑھیں گا تے ہونا ہی قربان جائیں۔ حاضرین وہ نور مصطفیٰ وہ آئے تو ولایت و نبوت میں چمک کر انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان، ہدایت کا سامان، کہیں وہ محی الدین ہو گئے اور کہیں وہ معین الدین ہو گئے۔ میرا آخری جملہ ہے ختم پاک کی، چیزیں آ گئی ہیں، ختم شروع ہونے والا ہے، وقت بھی کافی بیت گیا ہے۔ وہ نور کہیں آئے تو محی الدین ہو جائے، محی الدین بھی جملہ بڑا قابل غور ہے، جملہ قابل غور ہے، یہ حاصل ہے، ساری تقریر کا حاصل ہے، یعنی میں ایڈریس دینے لگا ہوں اب وہاں تک پہنچنے، ساری بات کی ہے تو اب آخر پہ میں ایڈریس دینے لگا ہوں کمپنی کا، خصوصی رعایت کے ساتھ دینے لگا ہوں کہ بھئی کوئی طالب ہے تو آ جاؤ، قربان جائیں۔ ایک وجود سے نور چمکا تو محی الدین کہلایا، اور اجمیر سے چمکا تو معین الدین کہلایا۔ مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے، اسلام کے وجود کو نبی کی آل کے خون کا گروپ بڑھا رہا سایا ہے۔ کسی کو کسی کا خون لگتا ہے، کسی کو کسی کا، کسی کو کوئی لگتا ہے کہ اسلام کو نبی کا گھرانہ بڑھا رہا سایا ہے۔ ہم سب کو اسلام راز ہے، اسلام کو محمد کا گھرانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ اسلام کو جب بھی خون لگا ہے محمد کی آل کا خون لگا ہے، اسلام مر جاتا نہیں سمجھے۔ آئے مائک دو جی، مائک دو جی، ذرا ریپیٹ کیجئے بسم اللہ۔ بابا جی کی سنت ادا ہونے لگی ہے۔ اے بارے الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز حشر عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، تو اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ یہ دین بھی نبی کے گھر کا نمک رہا، تم اسلام کا لنگر کھا کے پلتے ہو، اسلام پلا ہے محمد کے گھرانے کی چوکٹ پر۔ اسلام مر جاتا اگر محی الدین نہ زندہ کرتا، اسلام بے آسرا ہو جاتا اگر معین الدین جیسا مددگار آنے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ولی مسلمانوں کا مددگار ہوتا ہے؟ ارے جو اسلام کا مددگار ہے وہ مسلمان کا مددگار ہے۔ جس نے دین کو زندہ کیا ہے وہ خود بھی زندہ ہے۔ باقی ہر ولی دین نے زندہ کیا ہے، آل نبی کے ہر ولی نے ہمیشہ دین زندہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اولیاء اور بالخصوص اہل بیت سادات کے نبی کے گھرانے کے اولیاء اولاد کے نیک برگزیدہ ہستیاں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ سنگت دے، عقیدت دے، تا دم آخر زندگی میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور آخرت محشر میں بھی ہمیشہ وحسن اولئک رفیقا۔ ہمیں ان کی سنگت میں جیے، انہی کی سنگت میں اٹھائے، اور یہ آپ ہی کا حق ہے، کسی امت کا نہیں۔
یہ آپ ہی کا حق ہے. کسی امت کے نبی کو اور کسی امت کے لیے قانون نہیں تھا، بس نبی جیتے جی قربت دیتا تھا، نبی جیتے جی ملتا تھا، مدد کرتا تھا. یہ میری اور آپ کی شان ہے. کوئی نبی اپنی امت کی غمخاری کے لیے قبر تک نہیں آیا. یہ صرف محمد مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جیتے جی بھی اور پھر مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ آ کے مدد فرمائے. صرف اس امت کے لیے ہے، کسی اور امت کے لیے نہیں ہے. اللہ اپنے نیک اور صالح بندوں کے تصدق سے، ان کے تصرف سے، ان کی نسبت سے، ان کی محبت سے، ان کے ذکر خیر سے ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی اور برزخ بھی پل پل لمحہ لمحہ ہمارا باعث خیر بنائے، باعث ہدایت بنائے اور اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. ان اولیاء کے ذکر کے صدقے اس گاؤں سے، اس صوبے سے، اس ملک سے، حضور کی پوری امت سے، ان اہل اللہ کے عرس پاک کی تقریبات کا صدقہ اللہ پوری امت محمدی اور بالخصوص پاکستانی قوم پر باعث خیر اور باعث برکت و رحمت بنا دے. امت جس عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس سے اس قوم کو نجات عطا فرما دے. والسلام وما علینا الا